انتہا۔ سیدنا و نبی الحسن والحسین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ صلوات بر محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان اور احبا، آپ حضرات مستحضر ہیں۔ آج کا دن عالم اسلام کے لیے بڑا غم اور الم کا دن تھا، اس لیے کہ عظیم الشان اور سب سے زیادہ رفعت والے نبی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات اور شہادت کا روز تھا، اور آپ ہی کے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بھی وفات اور شہادت کا دن تھا۔ پیغمبر اکرم وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کو کائنات کے تمام افراد جانتے ہیں، کہ اتنی عظیم شخصیت کہ جس کے اشارات کنایات کو اللہ نے آیات قرآنی بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جس کو اللہ نے کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین تو دوسرے القابات سے نوازا ہے۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم نبی اور آپ کی آل طیبہ کا یہ خاص خیال رکھا ہے کہ جیسے جیسے وہ عمل کرتے گئے اللہ قرآن بناتا گیا۔ اس عظیم نبی کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جو نقطۂ اول ہو خلقت کا، علم کا مرکز ہو، عصمت کا محور ہو، اور کائنات کے تمام تر شرف، تمام تر منزلتیں، تمام تر عظمتیں اسی کے در پر سجدہ بسجود ہوں، سر بسجود ہوں، سجدہ ریز ہوں، سجدہ کر رہی ہوں۔ اور وہی پیغمبر کہ جن کی آل سے کو وہی نسبت ہے، ان سے رسول اسلام سے وہی نسبت ہے کہ جو نسبت جناب موسیٰ سے جناب ہارون کو تھی۔ صرف علی کو نسبت نہیں بلکہ تمام ائمہ طاہرین اور بالخصوص پنجتن پاک میں 4 معصومین، جناب معصومہ کونین سلام اللہ علیہا بھی اسی میں ہی ہے، وہی نسبت حاصل تھی۔ رسالت مآب نے فرمایا خبردار مجھے میرے بھائی علی سے الگ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ میرا اسلام وہی ہے جو علی کی ذات ہے۔ جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ حضور سرور کائنات کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا ادوار کیسا تھا، اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا، تو فوراً یہ کہا گیا کانا خلقہ قرآن، حضور سرور کائنات کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن پڑھتے چلے جاؤ تو اخلاق و ادوار سمجھ میں آتا جائے گا۔ وہیں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار علی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو مجھ سے جدا نہیں، میں اس سے جدا نہیں، میری شخصیت کو علی سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم نے علی کو چھوڑ دیا تو تمہارے ہاتھ میں اور دامن میں کچھ نہیں آئے گا۔ کیا وہ دعائے معرفت نہیں ہے جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار عالم مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ اگر میں تیری معرفت حاصل نہیں کر پایا
تو تیرے رسول کو کیسے پہچان پاؤں گا؟ پروردگار عالم مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچان پایا تو میں تیرے ہادی کو اور رسول کے جانشین کو کیسے پہچانوں گا؟ پروردگار عالم مجھے زمانے کی حجت کی معرفت عطا فرما، اگر میں ان کو نہ پہچان سکا تو تیرے نبی کو کیسے پہچانوں گا؟ تو مسئلہ یہاں سے حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کو سمجھنا ہے، رسول اللہ کو سمجھنا ہے، تو پہلے علی کو سمجھنا پڑے گا، پہلے علی کو سمجھنا پڑے گا۔ علی کا دامن ہاتھ میں آ جائے گا تو رسول اللہ سمجھ میں آ جائیں گے، علی کا دامن ہاتھ میں آ جائے گا تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جس کے دامن میں اللہ کا کلمہ بھی ہو، محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی ہو، علی ولی اللہ کا کلمہ نہ ہو، نہ محمد رسول اللہ کا کلمہ قابل قبول ہے، نہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ قابل ہے۔ اچھا یہ بات تاریخ کے دامن میں بھی موجود ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ موجود ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جیسے ہی حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اس کے فوراً 1 سال کے بعد نبی کے مزار مقدسہ کی حالت دیکھ لیجئے، مدینہ منورہ پر حملہ ہو گیا، یعنی حسین علیہ السلام پر حملہ ہوا۔ امامت پر حملے کے فوراً بعد نبوت پر بھی حملہ ہوا، امامت کے فوراً حملے کے بعد الوہیت پر بھی حملہ ہوا، یعنی جب تک امامت محفوظ رہے گی اس وقت تک نبوت بھی محفوظ رہے گی، الوہیت بھی محفوظ رہے گی۔ اور میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے جس کے دامن میں ولایت علی کے ساتھ معرفت علوی موجود ہے، اس کے پاس الوہیت بھی سچی موجود ہے، وحدانیت بھی حقیقی موجود ہے۔ اور اگر نبی کی ولایت نہیں ہے تو آپ جدا کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، بہت جلدی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت محدود ہے، کہا گیا ہے کہ بہت جلدی بیان کو سمیٹا جائے، اور بہت مشکل ہوتا ہے جو آدمی مثال کے طور پہ سوچ کے آئے کہ وہ پڑھنا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کو سمیٹنا۔ بہرحال آپ تھوڑا سا زحمت ہوگی، صلوات پڑھتے ہوئے قریب ہو جائے۔ آپ بھی تھوڑا سا ایک صلوات اور پڑھے محمد۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت اطہار کو، ائمہ طاہرین کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی کو رسول کی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کو رسول کی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، جناب سیدہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ 4 تن ہے کہ جو رسالت معاف کو ملا کر 5 تن ہوتے ہیں، 5 تن جن کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ یکجا ہوتے ہیں تو سمجھ میں آتے ہیں، الگ الگ ہو جائے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چھٹے امام کا زمانہ تھا، خالد قصری متعصب آدمی تھا، وہ عظیم شخصیت کے بارے میں کتاب لکھوانا چاہتا تھا۔ خالد قصری اس زمانے کا حجاج کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بہت ہی متعصب ترین انسان ہے، بیت سے دشمنی رکھنے والا۔ اس نے زمانے کے علماء کو جمع کیا، جو سب سے بڑا عالم تھا اس سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم اللہ کے نبی کی سوانح عمری لکھو، سوانح عمری لکھیے۔ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے جناب، اگر کسی کی سوانح عمری لکھنی ہو تو کس سے معلوم کریں گے؟ آئیے ہمارے ذہن میں بات آگے فوراً آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ جناب وحید خراسانی صاحب جو ہے وہ سفر پر جا رہے تھے، تو ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں پر ایک پروگرام تھا، پروگرام میں اہل سنت بھائی تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہتے ہیں جناب کتنی عجیب بات ہے، ہمارا جو مرکز اتحاد ہے، ہمارا جو مرکز و محور ہے اتحاد کا، اسی شخصیت کے بارے میں ہمیں اتنا اختلاف ہے کہ ہمارے یہاں پر 2 تاریخ ولادت ہے اور 2 تاریخ وفات ہیں، لہذا اس کا کوئی تو حل ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتلاؤ، اگر کسی کے بارے میں ڈاکیومنٹری لکھنی ہو، بایوگرافی لکھنی ہو، کسی کی سوانح عمری لکھنی ہو تو تم کس سے معلوم کرو گے؟ محلے والوں سے معلوم کرو گے، شہر والوں سے معلوم کرو گے، یا ان کے خاص گھر والوں سے معلوم کریں گے؟ کہ بھائی پہلے ہم خاص گھر والوں سے معلوم کریں گے، اگر کچھ باقی بچے گا تو پھر بعد میں محلے والے بتائیں گے، بعد میں محلے والے بتائیں گے، بعد میں دوسرے لوگ بتائیں گے، یعنی پہلے گھر والے بتائیں گے۔ کہ بس یہی تو ہوا ہے اسلام میں، جن سے پوچھنا چاہیے تھا ان سے نہیں پوچھا گیا۔
جن سے پوچھنا چاہیے تھا ان سے پوچھا ہی نہیں گیا ہے. کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ولادت سے لے کر وفات تک کے حالات وہی گھر والے بتائیں گے جہاں پیغمبر کا بچپنا بھی گزرا ہو, پیغمبر کی وفات بھی ہوئی ہو. اگر پیغمبر کی ولادت کو پوچھنا ہے تو ابو طالب بتائیں گے, اور وفات کو پوچھنا ہے تو علی ابن ابی طالب. لیکن مشکل یہ ہے کہ زمانے نے دوسری جگہ سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. سب سے بڑی مشکل یہی آئی ہے. خالد قصری نے علی مدین کو جب بلایا اور بلانے کے بعد پر تم شہر کے سب سے بڑے عالم ہو, لہذا تم کو سیرت لکھنی ہے حضور کی. گئے چند مہینوں کے بعد آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا جناب پیش خدمت ہے. خالد قصری متعصب انسان, اس نے وہ تحریر لی اور لینے کے بعد ورق گردانی کرتا جاتا, ورق پلٹتا جاتا ہے. پہلا ورق پلٹا, دوسرا پلٹا, تیسرا پلٹا, اور پہلے اس کے ماتھے پر ایک بھی شکن نہیں تھی. جب کتاب اس نے ہاتھ میں لی, وہ مسودہ اپنے ہاتھ میں لیا, لیکن شکنیں بڑھتی جاتی ہے. ایک شکن آئی, دو شکن آئی, تین شکن آئی, اور ایک مرتبہ چلا کر کہتا ہے اے عالم دین, میں نے تم سے کہا تھا رسول اللہ کی زبان حیات لکھو, تم علی کی لکھ کر لے آئے ہو. کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے جیسے میں ورق پلٹتا ہوں تو حضور کی دعوت میں بھی علی ہے, پہلی جنگ میں بھی علی, دوسری جگہ پر بھی علی, ہر جگہ پر علی علی آتا ہے. تم نے علی کی زبان حیات لکھی ہے یا نبی کی؟ تو فوراً علی میں دن طرف میں کہتا ہے جناب میری مجبوری ہے, اگر میں علی کو نبی کی زبان عمری سے نکال دوں نہ نبی کی حیات میں کچھ بچتا ہے نہ اسلام کے دعوت میں نہ نبی کی زبان حیات میں کچھ بچتا ہے, نہ اسلام کے دعوت میں کچھ بچتا ہے. لہذا اگر نبی کو سمجھنا ہے تو علی کو ساتھ لے کر سمجھنا ہوگا, اس لیے کہ علی وہ ہے جس کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشن کامیاب ہوا. ایک صلوات اور پڑھتے چلیے. بات ذہن میں آتی ہے کہ عالم دین کا جملہ ہے آپ کی بہترین سوالوں کے حوالے. آپ کے اذہان عالیہ عام آتا ہے جب پاکستان نیا نیا بنانا تو ظاہر تعصب ہر جگہ پر ہوتا ہے. اسمبلی میں جو ہے وہ لوگ کہنے لگے ہم اسلام لانا چاہتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو, ہم قرآن مجید کو یہاں اس پوری کائنات میں اپنے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پھیلائیں گے اور نظام مصطفی بھی ہوگا. لیکن ایک عالم دین, ایک شخص آگے بڑھا متعصب اور وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو جب سیرت مصطفیٰ ہو, جب پاکستان میں نظام ہو, جب پاکستان میں قانون بنے, جب پاکستان میں کسی کی سیرت لکھی جائے تو پھر یاد رکھو کہ ہم وہ اسلام پاکستان میں لے کر آئیں گے جو علی کے بغیر ہو. ہم پتہ نہیں کون سا اسلام لے کے لانا چاہتے تھے. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر سے لے کر اللہ کے گھر تک علی علی ہے. دنیا کے بھی ہر گھر میں علی ہے, آخرت میں بھی ہر گھر میں علی ہے. اللہ کا سب سے بڑا گھر جنت جہاں دنیا میں ہے خانہ کعبہ, اس میں بھی علی ہے. آخرت میں سب سے بڑا گھر ہے جنت, اس میں بھی علی ہے. اما جس کو علی کا علی والا اسلام نہیں چاہیے, علی والی جنت کی بھی خواہش نہیں ہونی چاہیے. ہم کو جو ہے وہ اسلام چاہیے علی علی کے بغیر. تو فوراً وہاں پر جو ویٹر تھا عزیزان محترم, چائے بنانے والا, چائے لانے والا, ہر چائے والا برا نہیں ہوتا ہے, وہ چائے بنانے والے اچھے بھی ہوتے ہیں. وہ فوراً آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے چائے پیش کی. فوراً وہی متعصب آدمی دیکھ کر کہتا ہے کہ جناب ہم نے آپ سے چائے کہا تھا, آپ چائے نہیں لے کر آئے ہیں, ہماری تھکن دور ہو جاتی. کہ جناب چائے ہی تو ہے آپ کے پاس, کیا یہاں پر دودھ نہیں رکھا ہوا ہے, کیا یہاں پر ہم نے اس میں شکر نہیں ملائی ہے, کیا تمہارے لیے تھوڑا سا پانی نہیں ملایا ہے تاکہ تمہارا پانی جسم جو ہے اور تمہارا ذہن پانی پانی ہو جائے. کہاں سب کچھ ہے لیکن اس میں پتی تو موجود نہیں ہے. کا پتی سے کیا ہوگا؟ کا پتی کے بغیر چائے نہیں ہو سکتی ہے, پتی ہوگی تو چائے ہوگی. فوراً اس چائے والے نے کہا اما جناب یہی تو بات ہے, جیسے پتی کے بغیر چائے نہیں ہو سکتی, علی کے بغیر اسلام نہیں. تو جناب اہل بیت اطہار کے علاوہ کوئی نہیں, لاکھ خالد قصری آیا کریں, لیکن اہل بیت اطہار پیغمبر کی زندگی میں تھے, ہیں اور رہیں گے. اس دنیا میں بھی ساتھ میں رہے ہیں, آخرت میں بھی رہیں گے. ہم نے جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا ہے, اس آیت کا موقع بھی 2 دن کے بعد ہے, پہلی ربیع الاول آئے گی. یہ وہی موقع ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے
علی کو اپنے بستر پر سلایا، اور جب علی بستر نبوی پر آئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا فرشتوں کو جاؤ علی کی حفاظت کرو، اور فرشتے آ کر حفاظت کرنے لگے۔ یہ کون سا موقع تھا؟ یہ ہجرت کا موقع تھا۔ عزیزان محترم، کوئی زبردستی ساتھ میں جائے تو بات الگ ہے، وحی کے ذریعے اگر کام ہوتا ہے تو بات الگ ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آدمی کو زبردستی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، زبردستی چاہتے نہیں تھے لیکن کام ہو گیا۔ اب یہاں پر خدشہ یہ بھی ہے کہیں دشمن ہمارے پیچھے نہ آ جائیں، لہذا اس سے پہلے کہ شور ہو بات جو ہے وہ سلجھا لی جائے۔ بہرحال حضرت علی سو گئے اور حضرت علی بنے ہیں نفس اللہ۔ کیا بنے ہیں؟ نفس اللہ۔ وہ عظیم شخصیت جس نے اپنا نفس بیچا تو نفس اللہ بنے، جس نے اپنا ضمیر اللہ کو بیچا، اللہ کی خدمت میں پیش کیا، وہ نفس اللہ بنے ہیں۔ ہم عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نفس اللہ ہے اس کی کچھ کوالٹیز ہیں، اس کی کچھ جو ہے وہ صفات ہیں جو نفس اللہ ہے۔ نفس اللہ ہونے کی حیثیت سے ہم نے شاید یہاں کی مجلس میں کسی مجلس میں ایک دو بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ نفس اللہ کون ہے اور کس کو ہونے کا حق ہے، اور تاریخ کے دامن سے ہم نے کچھ باتیں پیش کی ہیں، شاید آپ نے کہیں سنی ہو، بہت سے افراد ہیں جنہوں نے نہیں سنی ہے۔ ایک دو بات اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ دو تین باتیں کہ جو نفس اللہ حضرت علی بن ابی طالب ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ تاریخ اسلام میں، تاریخ صحابیت میں ایمان بیچنے والے بہت ملیں گے، نفس بیچنے والا بس ایک ہی ملے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس لیے کہ اللہ تو ایک ہے جناب، اس کی مرضی بھی ایک ہے جو بک گئی۔ اب کوئی دوسرا اللہ بنے گا تو دوسری مرضی ہوگی، کسی دوسرے کو عطا کی جائے گی، لہذا کوئی کسی کو نفس اللہ نہ بنا سکا ہے۔ سارے ٹائٹل آپ کے لیے دیے گئے، بہت ساری باتیں جو ہے وہ دے دی گئی ہے، لیکن کوئی علی کے علاوہ کسی کو نفس اللہ پیش نہ کر سکے، اس لیے کہ نفس اللہ کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہے۔ نفس اللہ کو سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، ویسے ہی نبی کے لیے کوئی آدمی ہو تو نفس اللہ بنے گا۔ اور پیغمبر نے بس ایک کے بارے میں فرمایا ہے، اے علی تم میرے لیے ویسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور آپ تو ان کی ولایت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو جب ولایت عطا کرتا ہے تو کتنے معجزات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب اللہ تبارک و تعالی ولایت سے متمسک کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کرامتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز جناب سلمان، ان کو اپنے نفس کے اوپر پورا ہولڈ آ گیا تھا، یہاں تک کہ ان کو علم منایا اور بلایا بھی تھا، کس کے اوپر کون سی مصیبت آئے گی، کون کہاں پر مرے گا، کب مرے گا، کیسے مرے گا۔ ویسے ہی ان کو یہ بھی پتا تھا مجھے کب مرنا ہے، اور صرف پتا نہیں تھا، اپنے اوپر اختیار بھی تھا، اس لیے کہ جب جناب سلمان کا انتقال ہونے والا تھا نا تو وہ لیٹے ہوئے تھے۔ زازان روایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی جناب سلمان لیٹے ہوئے ہیں انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور پوری توجہ عزیزان محترم انشاءاللہ محسوس ہوں گے اور پتا چلے گا جو صاحبان ولایت ہے ان کا اختیار کیا ہوتا ہے۔ جناب سلمان نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، چلا جا چلا جا۔ زازان تعجب کرنے لگے، کیا ہوا، کس کو دیکھا، کون تھا، کیا ہو گیا آپ کو، آخر وقت ہے، بخار شاید سر پر چڑھ گیا۔ فوراً آواز ہے، خبردار، جو پکا ایمان والا ہوتا ہے بخار اس کے سر پہ نہیں چڑھتا ہے، جو ایمان میں پکا ہوتا ہے بخار سر پر اس کے اثر نہیں کرتا ہے۔ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ ملک الموت آ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا تمہاری روح قبض کر کے لے جاؤں گا، تو میں نے کہا خبردار ابھی مت آنا، واپس چلے جاؤ، جب تک علی نہیں آئیں گے میری روح قبض نہ کر لینا۔ جب دل میں ولایت ہوتی ہے نا تو علی خود جاتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھا کے آتے ہیں، غسل بھی دیتے ہیں، کفنا کر بھی آتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب پہنچے اور جیسے ہی پہنچے ہیں سلمان رخت سفر جو ہے وہ باندھ چکے تھے۔ علی ابن ابی طالب کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، ولایت کی گرمی فوراً دل میں محسوس کی جناب سلمان نے، اور اٹھنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین۔ فوراً حضرت امیر المومنین نے فرمایا، سلمان جس حالت میں تھے اسی حالت پر چلے جاؤ، تم مر چکے ہو۔
سلمان تم مر چکے ہو. یہاں پر روایت میں ملتا ہے, اب وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. ایک دو بات جناب سلمان نے کی. تو جناب سلمان مدینہ سے آئے مدائن میں, اور آنے کے بعد آپ نے نبی مکرم اسلام کے عظیم صحابی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے, غسل و کفن دے کر ان کو دفن بھی کرایا ہے. اور جیسے مدینہ پہنچے نا تو لوگوں نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے آپ, کہیں تشریف لے کر گئے تھے؟ کہا ہاں ہاں میں گیا تھا, اللہ کے نبی تھے جو حبیب تھے, جن کو بہت زیادہ چاہتے تھے, جو ہم اہل بیت میں سے تھے. اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت میں ہونے کے لیے وہ کردار ہونا چاہیے کہ جو نبی چاہتے ہیں. حرام بھی ورنہ نہیں ہو سکتا ہے, ورنہ حرام بھی کہہ سکتا تھا ہم اہل بیت میں سے. نبی نے کہا ہم جس کو کہیں گے وہ ہم میں سے ہوگا, ورنہ حرام بھی کہہ دے گا کہ ہم میں سے ہیں. اب آگے کہا میں سلمان کی نماز جنازہ پڑھا کے آیا ہوں. اب یہاں پر ایک سوال ہے, اور ایک بڑے ہی بزرگ عالم دین کی بات ہے, جن کو علی کی ایک چاہنے والی نے لاجواب کیا تھا. سیب ابن جوزی بہت ہی مقدس مانے جاتے ہیں, بہت ہی پڑھے لکھے عالم دین. اللہ جب عزت دیتا ہے نا کسی کو تو اللہ ہی دیتا ہے, اور چاہتا ہے تو لمحوں میں اتار لیتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی مرد ہی آگے بڑھے, عورت بھی چاہے تو وہی کام کر سکتی ہے جو ابابیل کیا کرتا ہے. جناب سنیے, اب اس شخص نے ایک دعویٰ کیا, وہی دعویٰ جو بس ایک ہی کو زیب دیتا ہے. کون سا دعویٰ؟ دعویٰ سلونی. کس کو زیب دیتا ہے؟ صرف علی کو. علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. حضرت نے فرمایا تھا میں آج دعویٰ کر رہا ہوں, خبردار میرے بعد جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا, کذاب ہوگا. اب دعویٰ کر دیا اس نے, جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. جھوٹا ثابت کرنا تھا, کوئی آگے نہیں بڑھتا, سب ہوا خواہ ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت علی کی چاہنے والی ایک عورت اٹھی. اٹھنے کے بعد کہا تم نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا ہے. یہ دعویٰ وہ ہے کہ جو بس وہی کر سکتا تھا جو باب مدینۃ العلم ہے, اس کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا ہے. لہذا تم نے جو دعویٰ کیا اس کی دلیل چاہیے. میں سوال کرتی ہوں, سوال کا جواب دے. کب پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو. کب مجھے یہ بتلاؤ کہ جناب سلمان کی نماز جنازہ حضرت علی علیہ السلام نے پڑھائی تھی, کیا اس میں کوئی شک ہے؟ کا نہیں. کا یہ بتلاؤ سلمان تو مدائن میں تھے, علی مدینے میں موجود تھے, کیسے پہنچے؟ کہ علی کو اللہ نے طی الارض کا شرف دیا ہے. علی اشارہ کریں تو زمین سمٹ جائے, اگر علی اشارہ کریں زمین سمٹ جائے تو تخت خلافت کی کیا حیثیت ہے؟ بساط خلافت. سلمان کی نماز جنازہ پڑھائی کا جی پڑھائی کا. اچھا ایک واقعہ اور ہماری ذہن میں آ رہا ہے, جب تیسرے خلیفہ کا انتقال ہوا 3 دن تک علی نے نماز نہیں پڑھائی. علی نے تو بعد میں بھی نہیں پڑھائی, لیکن بعد میں جس نے بھی پڑھائی جہاں بھی دفن ہوئے. لیکن مشکل یہ ہے کہ علی آگے کیوں نہیں بڑھے؟ سلمان کو مدائن میں جا کر, مدینے سے مدائن میں جا کر دفن بھی کرے. شاید جواب یہ دیا ہو, اگر میں ہوتا تو یہ کہتا کہ بھائی بات یہ تھی علی کل ایمان ہے, سلمان جزو ایمان ہے, تو ظاہر جو جز تھا کل سے ملنا تھا. آپ کے بارے میں تو یہ کہا ہے نا حضرت امیر علیہ السلام نے, خبردار کائنات میں کوئی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک علی سرحانے نہ آ جائے, تو گناہگار اس وقت تک نہ مرے جب تک سرحانے علی نہ آ جائے. تو جو 10ویں درجے کا ایمان ہو اس وقت تک کیسے مر سکتا تھا جب تک علی نہ آ جائے؟ علی پہنچے کبھی کیا. اب سوال اڑیا یہ کرتی ہے, وہ معظمہ اللہ کی رحمت ہو ان پر, اور جبارہ معصومین میں یقیناً جگہ میں بھی ہوگی, اس لیے کہ جو دشمنان اہل بیت کو آئینہ دکھلائے اس کا مقام اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. کہیں اتنی دور چلے گئے, مدینے میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھائی. اس کی 2 وجہ ہیں. یا تو یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب خود کو ایسا محسوس نہیں کر رہے تھے کہ اس کی نماز پڑھا سکیں. نماز جنازہ کس کی واجب ہے؟ مسلمان کی
اللہ اکبر. اور نماز پڑھانا ہے واجب. واجب کام علی چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ نبی فرما چکے ہیں، نبی فرما چکے ہیں یا علی تمہارے اوپر وہ سب حلال جو مجھ پر حلال، تم وہی کرتے ہو جو میں کرتا ہوں، تم وہی سوچتے ہو جو میں سوچتا ہوں. نماز پڑھانا واجب ہے مسلمان کی. اس کا مطلب یہ ہے علی کی نظر کچھ اور تھی. جواب دو. اب جواب نہیں بن سکا تو اب دل ملا کر کہا خبردار مجھے یہ بتلاؤ تم اپنی مرضی سے آئی ہو یا اپنے شوہر کی مرضی سے آئی ہو؟ کہا کیوں؟ کہ اگر شوہر کی مرضی سے آئی ہو تو تیرے شوہر پر لعنت، اور اگر اپنی مرضی سے آئی ہو تو تیرے اوپر لعنت. فوراً علی کی چہرے والی آگے بڑھی اور بڑھ کر کہہ کے یہ بتلا ملکہ جمل جنگ جمل میں کس کی اجازت؟ یہ بتا کس کی اجازت سے گئی تھی؟ وہاں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. اور ایسے موقع پر دامن بچا کر نکل جانا سب سے اچھا ہوتا ہے. عجیب بات ہے سارے چاہنے والے بیٹھے ہوں، ایک دوسری طرف سے اگر آ جائے تو معاملہ پورا گڑبڑ ہو جاتا ہے. ایک سلوات تو خبردار جو ولایت والے ہیں، ولایت رکھنے والے ہیں، ان کو بھی ان سے الگ نہ سمجھا جائے. جو 10ویں درجے کا ایمان تھا اسی کو نبی نے کہا یہ ہم میں سے ہے، اسی کو کہا ہے نبی نے یہ ہم میں سے ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ان کو ساتھ رکھا ہے. بس ایک جگہ پر نبی نے فرمایا تھا کہ سلمان تم چلے جاؤ اور بس واپس آ جانا، اس کے بعد کا معاملہ ہمارا. کون سا واقعہ؟ وہ وہی واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہم مباہلے کے لیے جائیں گے، وہاں صاحبان لگانا ہے. اب سلمان گئے صاحبان لگانے کے لیے اور صاحبان لگا کر آ گئے. جہاں سلمان نہ جا سکے وہاں دوسرا مسلمان کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں گیا. اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کر گئے ہیں؟ امام حسن مجتبی کو، امام حسین علیہ السلام کو اور جناب زہرا کو، حضرت علی علیہ السلام کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت لوگوں کو سنا رہے کہ میرے اوپر آیت آئی ہے تو یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں ان کو لے کر جا رہا ہوں، بلکہ یہ فرما رہے ہیں مشرکین سے یاد رکھو، مشرکین یاد رکھو، نصارہ نجران تم جو میرے پاس آئے ہو دلیل مانگ رہے ہو، تو اب میں تم کو کہہ رہا ہوں ہم اپنی عورتوں کو لے کر آ رہے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ نہیں، بلکہ اگر تمہاری عورتوں میں زہرا جیسی کوئی ہو تو لے کر آؤ، تمہارے بچوں میں حسن و حسین جیسا کوئی ہو تو لے کر آؤ، اور تمہارے نفسوں میں کوئی علی جیسا ہو تو اس کو لے کر آؤ. لیکن عزیزان محترم نہ دشمن کی نظر میں کوئی ان کے جیسا تھا، نہ اصحاب کی نظر میں کوئی ان کے جیسا تھا. اگر ہوتا تو نبی لے کر جاتے. نبی کا نہ لے کر جانا بتا رہا ہے کہ وہاں بھی کوئی ان کے جیسا نہیں تھا. سارے صحابہ کرام کے بچے موجود ہیں، کسی کو نہیں لے کر جا رہے ہیں. بقول مسلمانان عالم کے 4 بیٹیاں تھیں، کسی کو نہیں لے کر گئے. اس کا مطلب یہ جب زہرا سلام اللہ علیہا کی بہنیں خود ان کے برابر نہیں ہو سکتی تو کوئی دوسرا کوئی اگر ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کو خاص شرف ملا ہے. اور عزیزان محترم میں ایک جملہ یہاں پر کہہ کر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے کائنات میں ولایت سے تمسک بہت ضروری ہے. ولایت کے بغیر کچھ نہیں. ولایت ہے آپ کے پاس تو نبوت بھی ہے، ولایت ہے آپ کے پاس تو الوہیت بھی ہے. ہم نے یہیں سے بات شروع کی تھی. اگر یہ نہ ہو اور عزیزان محترم دنیا کہتی ہے ہم کو کہ بھائی ان کے یہاں پر جو وہ حمایت نہیں کی جاتی رسول کی، خبردار آ جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارگاہ سے جہاں پر نبی مکرم اسلام کے حوالے سے مجلس ہو رہی ہے. ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں یاد رکھو اگر کوئی نبی کی حمایت کرنا سیکھے تو وہ ہم سے سیکھے. ہم سے بہتر کوئی نبی کی حمایت نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب بولتے ہیں تو وہ بات بولتے ہیں کہ صدیاں گزر جاتی ہے، بات کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے. ہم جو بات بھی بولتے ہیں نبی کی حمایت میں اور نبی کی حمایت پوچھتے ہو کہ ہم کیسے بولتے ہیں. آئیے ابھی ایک مسئلہ چل رہا تھا ہے نا، ایک یزید کی بیٹی نے اور نبی مکرم اسلام کے خلاف کوئی بات کہی تھی، تو آئیے اس کو آئینہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے. ہماری طرف سے بھی ماشاءاللہ بہت سارے بیانات ہوئے اور امت مسلمہ کی طرف سے بھی، لیکن 2 چیزیں مسلسل ہوتی رہی. ایک یہ کہ اس کے اوپر لعنت پڑھی جاتی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گستاخ تھی، نبی کی گستاخ تھی. یعنی جو نبی کا گستاخ ہوگا اس پر لعنت ہوگی.
اب چاہے اس زمانے کا گستاخ ہو، معیار بھی تو بنائے گستاخ کون ہوتا ہے یہ ہم بتلاتے ہیں۔ جو نبی کو تحریر نہ لکھنے دے وہ گستاخ، جو نبی کو زہر پلائے وہ گستاخ، جو آل کا احترام نہ کیا جس نے وہ گستاخ، جناب سیدہ کی جس نے پسلیاں توڑی وہ گستاخ، امام حسن کے جنازے پر جس نے تیر برسوائے وہ گستاخ، امام حسین کو جس نے شہید کرایا وہ گستاخ۔ یہ ہے گستاخان رسول، اس لیے کہ نبی کا جز ہے یہ، لہٰذا ایک معیار معین کیجئے۔ آئیے حمایت کوئی کرنا چاہتا ہے نا تو سیکھیے ہم سے، ہم جانتے ہیں نبی کی حمایت کیسے ہوتی ہے، ہم سے بہتر کوئی نبی کی حمایت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری نظر میں آپ جانتے ہیں کیا ہے نبی کے گستاخ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، اس کی اوقات ہماری نظر میں آئیے ہم بتلاتے ہیں۔ مجلس اعظم میں آئیے تو اعلان کر رہے ہیں نبی کا گستاخ ہماری نظر میں کل بھی کتا تھا، آج بھی کتا ہے۔ خود نبی فرما کر گئے ہیں جو میرے دروازے پر جسارت کرے وہ کتا ہوتا ہے۔ ساتویں امام کی ایک حدیث ہے، آپ کے پاس آیا ایک صحابی، آنے کے بعد کہا یہ بیان فرمائی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کوئی فضیلت، نبی نے جو بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا، فرماتے ہیں حضور کہ انا فاطمہ بابھا بابی ببیتھا بابیکی، یاد رکھو فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ۔ نبی مکرم اسلام فرما رہے ہیں میری بیٹی کا گھر میرا گھر ہے، نبی کی بیٹی کا گھر میرا گھر ہے۔ تو عزیزان محترم یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، خندق میں سمجھ میں آئی، جب جسارت کرنے والے نے جسارت کی تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو نبی کے دروازے پر جسارت کرے، جو جسارت کرے نبی کے دروازے پر، وہ جسور بھی ہوگا، وہ گستاخ بھی ہوگا اور وہ کتا بھی ہوگا۔ اور یاد رکھیے چاہے رسول کا دروازہ ہو یا نبی کی بیٹی بطول کا دروازہ، جس دروازے پر بھی جسارت ہوگی گستاخوں کی ایک فہرست بنائی جائے اور ان پر سب مل کر، کیوں اتحاد بین المسلمین ہے نا، تو نبی مکرم اسلام کے سارے گستاخ جمع کیے جائیں اور سب سے برات کا اظہار کیا جائے تو نبی سے محبت بھی پوری ہوگی اور ولایت بھی دل میں آ جائے گی۔ یاد رکھیے یہی نفس مطمئنہ ہے، یہی سب کچھ ہے اور یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس بھی ہے۔ کیا ان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پنجتن پاک کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے خاص بندے میری جنت میں داخل ہو جا، میرے عباد کی سرپرستی فرما، آ جا میرے عباد میں۔ حسین علیہ السلام نفس رسول ہیں، نفس اللہ ہیں۔ ایک خاص شرف امام حسین علیہ السلام کو ملا جو دوسرے ائمہ طاہرین کے پاس نہیں ہے، بات ذہن میں آ گئی ہے۔ بزرگوں سے اس چیز پر جو ہے وہ خاص دعا چاہوں گے عبادت کر کے، اور مسائل ہیں ذہن میں آ گئی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ شرف وہ ہیں جو علی کو ملے ہیں اور مجھے نہیں ملے ہیں، یا علی جیسی زوجہ تمہیں ملی ہے ویسی زوجہ مجھے نہیں ملی ہے، یا علی جیسے بیٹے تمہیں ملے ہیں ویسے بیٹے مجھے نہیں ملے ہیں، یا علی جیسا سسر تم کو ملے ہیں ویسے سسر ہمیں نہیں ملے ہیں۔ ایک شرف اور ہے علی کے پاس جو نبی کی زندگی سے رخصت ہو جانے کے بعد اس دنیا سے رخت سفر باندھنے کے بعد ہے۔ وہ کون سا سفر ہے؟ وہ سفر یہ ہے کہ نبی کی جو بارگاہ بے کس پناہ ہے، نبی کی تربت کے آس پاس دو صحابی لیٹے ہوئے ہیں، لیکن علی کے آس پاس دو نبی لیٹے ہوئے ہیں۔ اس مقام پر بھی حضرت علی علیہ السلام ایک منزل آگے نکل گئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت جو عظیم شہادت تھی یہ دونوں بیٹوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ اہل سنت کے محدث دہلوی صاحب کہتے ہیں واقعی شہادت کی میراث ان کو مل رہی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو شہادت کی میراث مل رہی ہے کیا ان کو کوئی دوسری میراث نہیں ملنا چاہیے تھی؟ کیا ان کو خلافت کی میراث نہیں ملنا چاہیے تھی؟ ملنا چاہیے تھی، لیکن بات یہی ہے کہ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو بہت کرنے کی باغ فدق پر سب کا حق تھا، لیکن اگر نصرت اسلام کرنا ہوئی تو حسین علیہ السلام آگے بڑھیں۔ آپ مجھے بتلائیے کیا تینوں عبداللہ تھے؟ آپ کے ذہن میں نام ہوں گے ان کے، تینوں عبداللہ تھے، تینوں کے پاس خط نہیں آیا تھا، صرف حسین ابا عبداللہ نے صرف کیوں نبی کا دین بچانے کے لیے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کربلا میں آ گئے، اس لیے کہ آپ نفس مطمئنہ ہیں اور نبی کی آنکھ کے تارے ہیں۔ ہر مجلس میں آپ فرصت دیتے
ہیں جناب سیدہ کو امام حسین کا، لیکن آج نانا کا پرسہ، آج بابا کا پرسہ بیٹی کو دینا ہے۔ جناب سیدہ پہلو شکستہ ماں آئیے، اور آنے کے بعد ہماری مجلس میں دیکھیے ہمارے مومنین گریہ کے لیے آمادہ ہیں۔ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جیسے ہی غشی کا عالم طاری ہے، جناب سیدہ کے آنسو آپ کے رخسارے پر آئے ہیں تو فوراً چونک کر اٹھے، میری لاڈلی کیوں رو رہی ہو؟ کہ بابا جان دروازے پر کوئی شخص ہے جو بار بار دخل باب کر رہا ہے، میں نے کہہ دیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آنا، لیکن وہ پھر دخل باب کرتا ہے۔ جانتے ہیں جو ناز و نعمت میں پلے ہوئے ہوتے ہیں، جو احترام میں پلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی بات سے بھی اذیت ہو جاتی ہے۔ جب تیسری مرتبہ گھر پر دخل باب ہوا نا، سیدہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، نبی کے چہرہ انور پر گرے تو فوراً کہا میری لاڈلی کیوں رو رہی ہو؟ کہ بابا جان کوئی شخص ہے جو دروازے پر دخل باب کر رہا ہے۔ آواز آئی میری لاڈلی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، عام مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، ملک الموت ہے، تیرے دروازے پر آ کر اجازت طلب کر رہا ہے۔ عزادارو اللہ کی یہ کنیز خاص سوچ رہی تھی ہمیشہ ایسے ہی احترام ہوگا، دروازے پر آ کر دخل باب کریں گے۔ عزادارو ابھی چند دن نہ گزرے تھے کہ مسلمان دلانا یہ گھر کے اندر گھس آئے اور نبی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا۔ نبی مکرم اسلام کی وہ حرمت کہ جو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے وہ تار تار ہو گئی۔ عزادارو سنیں گے آپ نبی کو زہر دے دیا گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس زہر کا جناب امام حسن نے تذکرہ کیا جب آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ عزادارو ہمارے سارے معصومین میں کسی امام کو بھی 7 بار زہر نہیں دیا گیا ہے۔ امام حسن وہ اکیلے شہید ہیں جن کو 7 بار زہر دیا گیا ہے، اور جب زہر دیا گیا تو آپ نے فرمایا یاد رکھو مجھے ویسے ہی زہر دیا گیا تھا جیسے میرے نانا کو زہر دیا گیا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو قیامت کا دن تھا جو گزر گیا نبی مکرم اسلام کے گھر پر۔ آج جناب سیدہ بہت بلک بلک کر رو رہی تھی اور کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا۔ میں کہوں گا شہزادی سکینہ اور زینب صرف آپ ہی کو پرسے کا محتاج نہیں رکھا گیا بلکہ نبی کی بیٹی کو آ کر دیکھیے، ابھی 3 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہوا، آگ اور لکڑیاں لے کر دروازے پر آ گئے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو محرم سفر المظفر کی پہلی تاریخ سے 20ویں تاریخ سے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، لیکن 6 مرتبہ زہر کے بعد کوئی اثر نہ ہوا۔ ظالم جابر نے شام سے ایک زہر بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا اس زہر کا اثر ضرور ہوگا، اس لیے کہ ہم نے قسطنطنیہ سے منگوایا ہے۔ اس زہر کی خاصیت یہ ہے اگر دریا میں یہ سارا زہر ڈال دیا جائے تو ساری مچھلیاں مر جائیں گی۔ عزادارو جس سے ساری مچھلیاں مر سکتی تھی وہ اکیلے حسن کو دیا گیا، یہی وجہ تھی کہ جگر کے 72 ٹکڑے ہو کر نکلے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو سنیں گیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن منظر بڑا عجیب ہے۔ عزادارو یہ 6 بار زہر دیا گیا، 7ویں بار کا موقع ہے۔ عزادارو یہ رات تھی جو گزر گئی، اس رات کی ابتدا میں جناب عباس آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں شہزادہ یسرب و بطحا مجھے آج پہرا دینے دینا، اس لیے کہ جانتے ہیں عزادارو آپ جب عباس پہرا دیتے ہیں تو سب سکون سے سوتے ہیں، عباس نہیں رہتے تو جو پہرا دیا جاتا تھا جن کو وہ کبھی سو نہیں پائے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا تھا عباس اب تک جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کرے گی، نہ زینب کبھی سوئے گی نہ سکینہ کو نیند آئے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میرے بھیا عباس، عزادارو کہتے ہیں میں پہرا دوں گا۔ جناب عباس سے کہا بھیا آپ پہرا دو گے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ جناب عباس کھڑے ہو گئے دروازے کے باہر پہرا دے رہے ہیں۔ عزادارو اندر کا حال سن لیجئے، جناب امام حسن علیہ السلام کے دائیں طرف امام حسین ہے، بائیں طرف جناب زینب لیٹی ہوئی ہے، لیکن دونوں کے بستر جدا جدا ہیں۔ امام حسن کی بھی آنکھ لگ گئی، امام حسین بھی سو گئے، جناب زینب کی بھی خواب کے عالم میں چلی گئی۔ عزادارو باہر جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں ملعونہ جودہ بنت اشعث آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے عباس میں اندر جانا چاہتی ہوں۔ کیا کرو گی اندر جا کر؟ کہ میں اپنے والی و وارث کو دیکھنا چاہتی ہوں، ان کی کیا حالت ہے۔ عزادارو بھابھی پر کس کو شک ہو سکتا ہے
کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ عباس نے کہا چلے جائیے۔ عزاداروں وہ اندر آئی اور دبے پاؤں سے آئی، سراہی کے نزدیک آئی، اس نے حجاب ہٹایا اور ہٹا کر اس کے اندر زہر ڈال دیا اور پھر واپس ہو گئی۔ جناب عباس نے کہا کیا تم زیارت کر آئی ہو؟ کہا ہاں میں اپنا کام کر کے آ گئی ہوں، میں اپنا کام کر کے آ گئی ہوں۔ عزاداروں جناب عباس باہر کھڑے ہوئے ہیں، چند لمحے نہ گزرے تھے جناب امام حسن کو پیاس کا غلبہ طاری ہوا۔ عزاداروں جانتے ہیں دونوں بھائیوں کو بہت زیادہ پیاس رکھی تھی، امام حسن کو بھی امام حسین کو بھی۔ آپ کی نظر میں وہ واقعہ موجود ہے جب جناب امیر نے جناب سیدہ کو دفن کر دیا، کئی دن ہو گئے، اس کے بعد آپ رات کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، قبر جناب سیدہ کو زلزلہ آیا۔ جناب امیر نے پوچھا کیا ہوا نبی کی بیٹی، یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ آواز دی فوراً گھر چلے جائیے، میرے حسین کو پیاس لگ رہی ہے۔ میں کہوں گا شہزادی ابھی مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی پیا، 72 گھنٹے کی پیاس نہیں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداروں سن سکیں گے آپ، امام حسن مجتبی کی آنکھ کھلی، آپ نے فوراً وہ سراہی اٹھائی، جام سے پانی لینا چاہا، اور ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے بھیا میں آپ کو پانی پلاؤں گی، مجھے کوزہ دے دیجئے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں نہیں بہن میں خود پانی پیوں گا۔ امام سوچ رہے تھے اگر آج بہن نے پانی پلا دیا تو ہمیشہ ذہن میں بات رہے گی، ہائے اس پیالے سے میں نے پانی پلایا تھا کہ جس میں زہر ملا ہوا تھا، یعنی میں نے خود اپنے بھائی کو رخصت کیا ہے۔ شاید جناب زینب یہ سوچ رہے، اسی لیے امام نے فرمایا نہیں میں خود پانی پیوں گا۔ عزاداروں پانی پیا تو بے چین ہو گئے اور ایک جملہ کہا، یہ جملہ وہ جملہ تو نہیں ہے جس کو پانی پینے کے بعد پڑھتے ہیں۔ امام نے پانی پیا اور پینے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب زینب تڑپ گئی، ایک مرتبہ کہتی ہے بھیا کیا ہوا؟ کہ بہن ہوا چاہتی ہے، مجھے ہوا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب تھوڑا سا خوش ہوئی، اس لیے کہ اب تک جب زہر دیا گیا ہے، جب بھی زہر دیا جاتا تھا امام حسن کہتے تھے بہن دشت لے کر آؤ۔ زینب جاتی تھی، دشت لے کر آتی تھی تو فوراً زہر باہر آ جاتا تھا، لیکن آج جیسے دشت لے کر آئی تو اللہ وہ منظر کسی بہن کو نہ دکھلائے جو جناب زینب نے دیکھا۔ اب زہر باہر نہیں آیا، امام کے جگر کے 72 ٹکڑے باہر آئے۔ جناب زینب بے چین ہو گئی، گریہ کرنے لگی۔ امام نے فرمایا بہن 72 ٹکڑے جگر کے دیکھے تو برداشت نہ کر سکی، جب حسین کے ساتھ 72 لاشوں کو دیکھو گی تو کیسے صبر کا یارہ رہے گا۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں بس آخری جملہ ہے، عزاداروں جناب امام حسن مجتبی رخصت ہو گئے، رخت سفر باندھ دیا اور ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا۔ جیسے ہی جنازہ تیار ہوا، یہ جنازہ گھر سے نکلا ہے۔ کائنات میں کتنا بھی غریب انسان ہو، جب گھر سے جنازہ نکل جاتا ہے تو واپس نہیں آتا ہے۔ ہائے حسن آپ کی غربت کتنی عظیم ہے، آپ کا جنازہ گیا بھی اور واپس بھی آ گیا، لیکن فرق ہے جب جنازہ گیا تھا تو سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا، جب واپس آیا ہے تو سرخ چادر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہائے حسن آپ کی غربت۔ عزاداروں چاہتے تھے امام حسن مجتبی کو نانا کے پہلو میں دفن کرے۔ ایک مرتبہ وہی بی بی سامنے آ گئی کہ جو علی کے سامنے آ گئی تھی، اور ایک مرتبہ رومال کا اشارہ کیا، تیر اندازوں نے تیر چلائے، 70 تیر امام حسن کے جسد مبارک میں پیوست ہوئے۔ عزاداروں ہم تاریخ سے یہ منظر کیسے بھلا سکتے ہیں؟ اس بیوی کو کبھی نہیں بھلا سکتے کہ جس کے کہنے پر امام حسن کے جنازے میں تیر لگے۔ عزاداروں جناب عباس نے آگے بڑھنا چاہا، مولا نے یہ کہہ کر روک دیا بھیا ابھی تو کربلا نہیں آئی ہے۔ میں کہوں گا عباس کاش کربلا آ جائے، آپ کو اجازت مل جائے تو کم سے کم دل کو سکون مل جائے گا، اہل بیت کو بھی سکون مل جائے گا۔ لیکن نہ اہل بیت کو سکون ملا اور نہ جناب زینب کو سکون ملا، نہ جناب عباس کے دل کی حرکت جو ہے وہ بند ہو پائی ہے۔ عزاداروں آخری
آخری جملہ ہے، جنازہ واپس آیا، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بہن زینب آؤ جنازے سے تیر نکالتے ہیں۔ ایک طرف حسین بیٹھ گئے، ایک طرف زینب بیٹھ گئی، ایک طرف کلثوم بیٹھ گئی۔ حسین بھی تیر نکال رہے ہیں، زینب بھی تیر نکال رہی ہے، کلثوم بھی تیر نکال رہی ہے۔ ایک مرتبہ تیر نکالتے نکالتے حسین علیہ السلام بہن کو دیکھ رہے ہیں اور شاید یہ بات سوچ رہے ہو، اے بہن زینب آج بڑے بھائی کے بدن سے تیر نکالے ہیں، جب ایک موقع اور آئے جہاں تیروں پکے آسمان ہو، اس پر جنازہ ہو تو اس کے بھی تیر نکالنا۔ لیکن آزادہ شاید جناب زینب نے 11 محرم الحرام میں کہا ہو بھیا مجھے معاف کر دینا، میں نے بھائی حسن کے تیر نکالے تھے، آپ کے نہ نکال سکی، اس لیے کہ وہ مدینہ تھا، یہ کربلا ہے، وہاں ہاتھ کھلے ہوئے تھے، یہاں پسے پشت بندھے ہوئے ہیں۔ اے بھیا حسین بہن شرمندہ ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار عالم تمام مومنین جو حاضرین ہیں تو ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، پروردگار عالم ہماری زندگی حیات اہل بیت کے طریقے سے ہو، ہم رخصت ہوں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور ولایت پر، پروردگار عالم چاہت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا قرار، اسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمام مؤمنین کی عزت، امام زمانہ عاجل اللہ تعالیٰ فجر شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔